عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم منیر نیازی کی غزل پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ منیر نیازی کی یہ غزل سال اول کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ غزل کی تعریف کیا ہے، میں اس پر زیادہ بات کر کے ویڈیو کو طول نہیں دوں گا۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ وہاں سے غزل اور دیگر اصناف سخن کے حوالے سے تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ غزل کا مطلع دیکھیے۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے چین، پریشان، مضطرب، اداس، بے قرار۔ دہکانا، آگ کو ہوا دینا، آگ کو بھڑکانا۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے چینی کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے تو غزل میں کسی بھی موضوع کو چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم غزل کی روایت کو دیکھیں تو غزل کا کثیر حصہ حسن و عشق کے موضوع اور اس کی مختلف کیفیات کے لیے وقف رہا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر ہجر، اداسی اور بے چینی کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ محبوب سے جدائی عاشق کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ اس حالت میں اس کا جی دنیا کی ہر شے سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل کہیں نہیں لگتا، وہ بے چین رہتا ہے اور گھبرایا ہوا پھرتا ہے۔ اس دوران وہ بے مقصد گھومتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں اس کی بے قراری کو قرار آ جائے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس کو اپنی جانب مائل کر سکے اور اس کا دل بہلا سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے دل میں ہجر کے جذبے کی آگ مسلسل دہکتی رہتی ہے اور وہ ایک پل کے لیے بھی محبوب کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتا، اور اس کی یاد اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ وہ گھبرایا ہوا پھرتا ہے، لیکن کوئی منظر اس کی توجہ نہیں کھینچ سکتا۔ اس کا گھومنا پھرنا بھی اس کو محبوب کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا، بلکہ محبوب کے ہجر کی آگ مسلسل اس کا دل جلاتی رہتی ہے۔ احمد فراز نے ایسی ہی کیفیت میں کہا تھا، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: چھلکانا، حد سے باہر کر دینا، کسی لبریز برتن سے محلول کو گرانا۔ لب، ہونٹ، لالی، سرخ رنگ کا، یاقوت جیسا۔ لال، یاقوت، سرخ رنگ۔ مہکانا، خوشبو میں بسانا، معطر کرنا، خوشبودار کرنا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن و جمال کو انتہائی عمدگی سے بیان کر رہا ہے۔ عاشق کے لیے اس کا محبوب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اس کے حسن کے بیان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ یہاں بھی شاعر نے محبوب کے خرام کی دلکش منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب چلتا ہے تو اس کے سرخ ہونٹوں کی خوشبو دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس کے ہونٹ عام ہونٹ نہیں ہیں، بلکہ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی خوشبو صرف اس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ مجھ تک آتی ہے اور مجھے بھی مہکاتی ہے۔ میرا محبوب جب چلتا ہے تو اس کے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ایک باغ ٹہل رہا ہو۔ اس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبوب کی خوبصورتی کی کمال منظر کشی کی ہے۔ اسی موضوع پر میر تقی میر کا شعر ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اور زیاد جلیندری کہتے ہیں کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس شعر کو درسی کتاب میں درج کرتے ہوئے لبے لالی کو اضافت کے بغیر لکھا گیا ہے۔ یہاں اضافت از حد ضروری تھی۔ اس کے بغیر نہ صرف شعر بے وزن ہو جاتا ہے بلکہ مفہوم بھی متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا طلبہ و اساتذہ سے گزارش ہے کہ یہاں تصحیح کرتے ہوئے اضافت درج کر لیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: شیوا
انداز، عادت، روایت، طریقہ۔ اس شعر میں منیر نیازی حسن کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اردو غزل کی روایت میں حسن و عشق کے تضاد کا اظہار جا بجا نظر آتا ہے۔ عشق بے باک، نڈر اور پیش قدمی کے انداز کا حامل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حسن کی عادات و اطوار میں شرم و حیا، جھجک اور ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے، اور یہی اس شعر کا موضوع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق کے نظر آنے پر محبوب شرما کر پردے میں چلا جاتا ہے اور عاشق کا سامنا نہیں کرتا، لیکن اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ وہ عاشق کی دلی کیفیات سے بے خبر ہے یا اسے عاشق کی محبت کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ اس کا شرمانا اور پردے میں چلے جانا اس کا ایک انداز ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ اسے عاشق کی محبت کا احساس ہے اور اس کے دل میں بھی محبت کی آگ سلگ رہی ہے، لیکن روایتی شرم و حیا کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی اس چاہت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ داغ دہلوی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ: کاجل، سرما، کرشمہ، معجزہ، کرامت، انوکھی بات، غیر معمولی کام۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے ناز و ادا کی بات کرتا ہے۔ شاعر محبوب کے سراپے سے ایک حسین منظر بناتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اپنی آنکھ میں کاجل لگاتا ہے تو اس کی سیاہی کا ماحول پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ ایک شام کا منظر بن جاتا ہے، لیکن وہ شام تاریک اور گہری نہیں ہوتی، کیونکہ اس شام کے منظر میں اس کی آنکھیں چاند بن کر چمک رہی ہوتی ہیں۔ اس شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ شاعر ایک فطری منظر اور محبوب کے سراپے میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ وہ سرمئی شام کے منظر کی وجہ محبوب کا کاجل لگانا قرار دیتا ہے، اور شام کے زیادہ گہرے اور تاریک نہ ہونے کی وجہ محبوب کی آنکھوں کی چمک کو قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا کرشمہ ہے کہ وہ آنکھ میں کاجل لگا کر شام کر دیتا ہے اور پھر اپنی آنکھوں کی چمک سے اس شام کو روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح تاریکی اور روشنی کا ایک حسین امتزاج بنتا ہے۔ قمر جلالوی کا ایک شعر دیکھیے۔ شام کو آؤ گے تم، اچھا ابھی ہوتی ہے شام، گیسوؤں کو کھول دو سورج چھپانے کے لیے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: اکتائے، بیزار، بے کیف، بے دل۔ یہ منیر نیازی کی 5 اشعار پر مشتمل اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی اس چینل پر ایک ویڈیو لگائی جا چکی ہے، آپ وہاں سے نہ صرف اس کے بارے میں بلکہ دیگر اصطلاحات کی تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ منیر نیازی کا یہ شعر اپنی داخلی کیفیت کا اظہار ہے۔ ویسے تو غزل میں ہر شعر ایک الگ مضمون رکھتا ہے اور اس کا دوسرے اشعار سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس غزل کو دیکھیں تو مطلع اور مقطع میں شاعر نے اپنی کیفیات کا اظہار کیا ہے، جبکہ درمیان کے اشعار میں شاعر نے محبوب کے حسن و جمال، اس کے سراپے اور ناز و ادا کی منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے ہجر میں اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے، اسے دنیا کی رنگینی سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ وہ چاہتا تو ہے کہ دنیا میں اس کا دل لگے، اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہے تاکہ نئے شہروں کی رونق اسے اپنی جانب مائل کر سکے اور وہ زندگی میں دلچسپی لے، لیکن محبوب کے بغیر بے دلی اور بیزاری اس کی عادت بن چکی ہے۔ اب دنیا کی کوئی شے اسے اپنی جانب راغب نہیں کر سکتی۔ شاعر خود کلامی کرتا ہے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے منیر، میں تمہیں مختلف شہروں میں لیے پھرتا ہوں تاکہ تمہارا دل بہل جائے، لیکن تم نے اکتاہٹ اور بیزاری کو اپنی عادت ہی بنا لیا ہے۔ شاید اب یہ عادت تاعمر تمہارے ساتھ رہے گی اور تم کبھی زندگی میں دلچسپی نہیں لے سکو گے۔ بقول علامہ اقبال، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔